تو بالکل خالد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. کچھ ایسے نعت خوان ہوتے ہیں جن سے بندے کو ویسے دلی لگاؤ ہوتا ہے, تو الحمدللہ آپ کے ساتھ بڑا ایک دلی لگاؤ ہے, اور میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, ابھی تک کسی کے ساتھ شیئر کی نہیں ہے, تو وہ آپ سے ہی شیئر کرنا بنتی ہے, اور اندر کی بات ہے. تو میں 2018 میں جب یہاں پہ آیا ہیوسٹن میں قرآن پاک سنانے کے لیے, تو ایک اپارٹمنٹ پہ انہوں نے مجھے رہائش کے لیے جگہ دی, تو میں وہاں پہ تھا. تو سحری کا ٹائم تھا, میں نے روزہ رکھا, اور روزہ رکھنے کے بعد وہ آپ نے ایک شیئر کیا وہ واٹس ایپ کے اوپر, وہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا, وہ جو آپ کا اسٹوڈیو 5 پہ آیا تھا. یقین کریں وہ کیا کیفیت بنی میری, کو 2-3 گھنٹے ایسی حاضری کی کیفیت رہی, اور اتنی دل سے آپ کو دعائیں دی نا. مجھے ابھی بھی وہ, میں آپ کو بات یاد کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, تو میرے جسم میں ایک عجیب سی وہ کیفیات برپا ہو رہی ہیں کہ مجھے کیفیت یاد کر کے اتنی دل سے دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. اور یقیناً آپ ایک نعت خوانوں کے لیے ایک نمونہ ہے ماشاءاللہ, اور ایک آج کل کے دور کے اندر جیسے آپ نعت خوانی کر رہے ہیں, یہ بھی ایک جہاد ہے میرے حساب سے. تو اور اس میں آپ الحمدللہ آپ نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا, اور الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے. جس وقت میں آپ آئے, آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جس وقت میں آپ آئے اس وقت ایک ماحول تھا کہ ہاتھوں کو اٹھا لیں. میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے کبھی نہیں سنا آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہاتھوں کو اٹھا لیں, یا میں نے آپ کو کبھی نہیں یہ کہا کہ سبحان اللہ کہ محاورہ ہی غلط ہے. کسی سے ہاتھ اٹھا لینا مطلب کہ چھوڑ دے. تو آپ کیا آپ نعت سنا رہے ہیں انہی سے کہہ لو کہ ہاتھ اٹھا لو, تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر تو غلط ہو جائے گا. انہی کو تو آپ سنانا چاہتے ہیں. ہاں, تو وہ یہ خالد بھائی, یہ کیا آپ ویسے, چونکہ آپ بہت پرانے پڑھنے والے ہیں, بزرگان دین کی موجودگی میں آپ پڑھنے والے ہیں, اور یقیناً آپ کو وہ فیض بزرگوں کا ملا ہے, تو آپ اس یہ جو ماحول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ چیزیں وقتی ہوتی ہیں, اور میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وقتی فائدہ یا وقتی داد لینے کے لیے لوگوں کو ابھارنا اور کو کسی قسم کی بھی ترغیب دلانا, یہ ایک وقتی کام ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم نعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں, استغاثہ پیش کر رہے ہیں, آپ کی بارگاہ میں کچھ بھی ہم پیش کر رہے ہیں, تو بجائے کہ لوگوں کی طرف دھیان دیا جائے, اس کی بجائے آپ جہاں دھیان دینا بنتا ہے اسی سائڈ پہ اپنا رخ رکھیں. تو لوگوں کا دھیان دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. آپ کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ دیکھ لیں, جو ہاتھ اٹھانے والی ہیں یا اس طرح کی یا ترغیب والی, وہ آپ 5ویں سے 6ٹھی مرتبہ آپ کو دیکھ کر کچھ عجیب سا احساس ہوگا. محفل میں یا پروگرام میں تو وہ چیزیں چلیں, اس وقت ہم بھی کہتے ہیں یار دیکھو فلاں پڑھ رہا ہے, تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا لوگوں نے ساتھ دیا ہے, پڑھا ہے ساتھ. لیکن اگر آپ کا مطمع نظر لوگوں کو سنانا ہے تو پھر بے شک ہاتھ بھی اٹھوائے رکھیں, جو مرضی ہے کیے رکھیں. اگر بارگاہ رسالت میں آپ نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے تو اس لب و لہجے اور اس انداز کا ضرور خیال رکھنا پڑے گا کہ جو اس بارگاہ کے شایان ہے, تو ادا نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پھر دوبارہ لوگ جو ہے وہ سنجیدہ نعت کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اور تھوڑا سا وقتی خلا پیدا ہوتا ہے, اور اس میں بھی جو سنجیدہ سننے والے ہیں وہ کسی طرح بھی اس فلو میں نہیں بہ کر گئے, بلکہ نو آموز جو تھے انہوں نے ایسا کیا, اور جو نئے نئے لوگ محفلیں سننے آئے تھے, یوتھ جو شامل ہوئی تھی وہ اس میں شامل ہوئی. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گریڈنگ اس انداز میں ہوگی کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو ریپریزینٹ کرتے ہیں, اور آپ کو کس کمیونٹی میں سنا جاتا ہے. تو یہ بھی تو آپ گریڈنگ کریں نا کہ ہاتھ اٹھانے والوں کو کون سن رہا ہے اور ہاتھ باندھنے والوں کو کون سن رہا ہے. واہ 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 واہ, بہت یہ بہت گہری بات ہے. جی بالکل,
यकीनन हर लिहाज से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आपका सामने कौन है। अब वोट लेके हर बंदा तो कामयाब हो जाता है, लेकिन ये भी तो सोचना है ना कि किसका वोट ज्यादा अहमियत का हामिल है। सुभान अल्लाह। वो जो था ना कि सारी दुनिया बैत कर लेती तो एक और बात थी, इमाम हुसैन बैत करते तो और बात थी। इसी तनाजुर में इसको देखता हूँ कि आप किस सफ में खड़े हैं और किन लोगों की सफ में खड़े हैं। सही।